السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل CN اسٹڈی۔ ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اردو 101 کے لیکچر نمبر 3 کو کور کرنا ہے ان شارٹ ٹائم، کیونکہ مڈ آپ کے سٹارٹ ہونے والے ہیں اور اردو میں اکثر اسٹوڈنٹس کو ایشو ہوتا ہے کیونکہ اردو بہت ہی تھوڑا سا عجیب سا سبجیکٹ یونیورسٹی نے ہمارے لیے کر دیا ہے۔ اس لیے پہلے تو ہم لوگوں نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا تھا اور اب ہم یونیورسٹی میں بھی اردو پڑھ رہے ہیں۔ تو لیکچر کو بہت شارٹ بناؤں گی، بہت ایزی بناؤں گی تاکہ آپ لوگ جو ہے امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ کور کر سکیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو کسی اور سبجیکٹ کے کوئی نوٹس یا ہینڈ آؤٹس وغیرہ چاہیے تو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوئے بھی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو وہ نہ ملیں تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کو یہ ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹ اردو کے پرووائڈ کرنے ہوں تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اچھا، میر تقی میر کے حالات زندگی ہیں۔ سوال آپ کے پیپر میں اس طرح آئے گا کہ میر تقی میر کے حالات زندگی بتا دیں، ان کا کوئی ایک دو شعر بتا دیں، ٹھیک ہے، یا ان کو شعر دے دیں گے تو آپ کو کہیں گے ان کی تشریح بتا دیں۔ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب تشریح تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے تشریح کے جو ورڈ ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر لیکچر شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب مغلیہ سلطنت جو ہے وہ ان کا جو زوال ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا زوال کیوں شروع ہوا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے عیش و نشاط میں پڑ گئے تھے اور مطلب ان لوگوں کو آپس میں ہی دشمن ہو گئے تھے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کروا دیا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی، اور پھر اس طرح جو ہے وہ ناقابل شکست ہوتے جا رہے تھے، اب زوال کا شکار ہونے لگے۔ تو یہ جو چیز ہے مغلیت دور کیوں زوال پذیر ہوا تھا، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ عیش و نشاط میں کھو گئے تھے اس لیے، ٹھیک ہے۔ اور کس کی وفات کے بعد ہوا تھا؟ یہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کا جو تھا جو زوال جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اچھا، پھر میر تقی میر کے حالات زندگی، جو امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ میر تقی میر کے حالات زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر علی متقی جو ایک درویش صفت انسان تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، والد کے دوست سے حاصل کی جن کا نام تھا سید امان اللہ، جو کہ آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سید امان اللہ کی موت ہو گئی تو پھر وہ اپنے والد سے جو ہے تعلیمی سفر شروع کر لیا، لیکن پھر والد بھی ان کے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے سوتیلے بھائی نے بدسلوکی کی اور پھر ان کی مطلب جو جاب وغیرہ کے لیے وہ دہلی چلے گئے۔ نواب سمام الدولہ کے ہاں ایک ملازمت اختیار کی، لیکن جو وہ نواب تھے وہ بھی جنگ میں مارے گئے تو میر جو ہے وہ واپس آگرہ آ گئے۔ حالات کی ستم ظریفی تھی کہ جی انہوں نے بہت ٹھوکریں کھائیں اور پھر جو ہے وہ اپنے جو ماموں ہیں جن کا نام ہے سراج الدین خان آرزو، آپ سے MCQ میں پوچھ سکتے ہیں کیا نام ہے؟ سراج الدین خان آرزو، ان کے گھر آ گئے۔ پھر وہاں پہ وہ رہنا شروع ہو گئے اور پھر شاعری شروع کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ ایک تھوڑا سا لکھا ہے، شعر لکھے ہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ہے لکھنؤ میں انہوں نے کیا کیا، یہ مشاعرے میں جو انہوں نے یہ کہی تھے شعر، اس کے بعد لکھنؤ میں خاصی شہرت حاصل ہوئی اور والی عہد نواب آصف الدولہ نے ان 300 روپے ماہوار وظیفہ پر دربار پر جگہ دی۔ مطلب کس نے جگہ دی؟ والی عہد نواب آصف الدولہ نے۔ کتنے روپے میں؟ 300 روپے میں۔ میر کی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک ان کی بیوی اور بیٹی کی ناگہانی موت ہو گئی اور پھر وہ اکیلے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی حالت میں گوشہ نشینی میں انہوں نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ 88 عمر کی برس کی عمر میں وفات پائی، اور یہ سن جو ہے یاد رکھیے گا MCQ میں پوچھتے ہیں۔ پھر جی یہ کچھ شاعروں نے اپنے شعر بیان کیے ہیں، تو یہ جو شعر ہیں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یا تو آپ کو دے سکتے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے؟ رفیع سودا کا ہے، ٹھیک ہے۔ سودا تو اس زمین میں غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ تو یہ کس نے لکھا ہے؟ رفیع سودا نے۔ اب کوشچن کس طرح آئے گا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ رفیع سودا نے۔ اب وہ کہتے ہیں رفیع سودا کا کوئی شعر بتا دیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں۔ تیسری بات وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کو مفہوم بتا دیں، تو آپ لوگوں نے اس کو مفہوم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یاد کرنا ہے۔ آگے ہیں جی کلام کی خصوصیات۔ اب کلام کی خصوصیات ڈفرینٹ شاعر کی ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، شاعروں کی، شاعر بول دیا میں نے۔ تو آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگ کچھ مشکل الفاظ یاد کر لیں جو آپ ہر شاعر کی جو کلام کی خصوصیات ہیں ان میں لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، بات ختم۔ کیونکہ اتنا جو ہے نا اتنا سارا کچھ یاد نہیں ہو سکتا ہم سے، مجھے پتہ ہے آپ لوگ اتنا نہیں کر سکتے۔
اب کیا ہے جی، سادگی، سلاست، اختصار و اجاز، ترنم، شگفتگی، فصاحت، بلاغت، سہل، ممتنع، احساس مرومی، گریہ زاری، عشق میں جانا اور سماجی شعور جیسے اوصاف ہیں. ٹھیک ہے. میر کو کیا کہتے ہیں؟ خدائے سخن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 18ویں صدی کے جو ہیں شاعر ہیں. یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی صدی کے شاعر ہیں. اور پھر چھوڑ دیں آپ لوگ، وہ بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، ضدی پن آ گیا تھا ان میں، بد دماغی قسم کے مطلب نازک خیال ہو گئے تھے. کیونکہ اب ایک انسان جو اکیلا رہتا ہے اور اس کے ساتھ جو سارے رشتہ دار ہیں وہ بھی مر چکے ہوں تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. پھر جی یہ کچھ واقعات ہیں کہ پہلے وہ گل کشور خاں کے گھر جو ہے انہوں نے قیام کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے ان کی شاعری پہ تنقید کی تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. سیکنڈ نمبر پہ وہ گئے راجہ گرنا ملک کے گھر، دربار پہ گئے. راجہ گرنا ملک ویسے تو بہت اچھا تھا، رئیس تھا. ٹھیک ہے. اس نے بھی بہت کیا کہتے ہیں وہاں پہ ان کی آؤ بھگت کی، لیکن وہ وہاں سکون سے نہیں رہ سکے. کیوں نہیں رہ سکے؟ کیونکہ جو راجہ صاحب تھے انہوں نے کسی کے اتنا وعدے نہیں پورے کیے تھے، اور میر کو یہ بات مطلب برداشت نہیں تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کے گھر پہ رہیں جو وعدہ خلافی کرتا ہو. پھر وہ گئے جی ریاست علی خان کے گھر گئے. ریاست علی خان نے کہا کہ جی آپ مجھے 2-3 اشعار پڑھ کے سنائیں. انہوں نے سنائے تو ان کو لگا کہ جو ریاست علی صاحب جو ہنس کر میرے اوپر جو پھپتی کر رہے ہیں، کسی ہے، انہوں نے وہ کوئی طنز کیا، انہیں یہ گمان ہوا اور وہ وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے. ٹھیک ہے. مطلب 3-4 لوگوں کے گھر گئے، جوگل کشور کے گھر گئے، رانا گرجا ملک کے گھر گئے اور ریاست علی خان کے گھر گئے. اچھا. پھر جو ہے جی نواب آصف الدولہ کے پاس ان کا قیام خاصا طویل تھا. آصف الدولہ کے پاس گئے چوتھے نمبر پہ. پھر وہاں کافی دیر تک رہے اور پھر بھی لیکن مطلب وہ چڑچڑے تو رہتے ہی تھے. پھر وہ بتا رہے ہیں ان کی شاعری میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی تھی: گریہ زاری، عشق میں جانا، سماجی شعور. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان کی شاعری کا حصہ. اب شاعری کا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ جی جو شعر ہے اس کی جو ہے مطلب یاد کرنا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے. میر کا شعر ہے. اور اس شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، مطلب اس کا مفہوم اور تشریح. میں آپ لوگوں کو 1-2 شعر کی بتاؤں گی کیونکہ اتنی لمبی نہیں میں بتا سکتی، ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گی. جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں. سب پر جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. یعنی حضرت انسان کی عظمت کا اعتراف بھی ہے اور انسان کے چھوٹے ہونے کا اعتراف بھی. یعنی اشرف المخلوقات کا وجود، جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا، جیسے خدا نے خود اسماء گرامی سکھائے، وہ بھی میر کے نزدیک ناتواں ہے. لیکن ایسا ناتواں کہ جس نے خلافت کا عہدہ سنبھالا سو ان سادہ سے الفاظ سے اتنے بڑے موضوع کا احاطہ کسی دوسرے شاعر کا کمال شاید ناممکن ہو. لیکن یہ میر تقی میر نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا. ٹھیک ہے. اب اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے جی امپورٹنٹ چیز جو ہے سہل ممتنع اور سادگی سلاست میں تھوڑا سا فرق ہے. اب آپ سے پوچھ سکتے ہیں سہل ممتنع کیا ہے، سادگی اور سلاست کیا ہے؟ تو یہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں. سادگی سلاست کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سادہ لفظوں میں کوئی مشکل بات کہتے ہیں. لیکن سہل ممتنع میں بات ہوتی ہے کہ جب کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ گویا یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب وہ بقول باقدین کہنے بیٹھتا ہے تو دانتوں سے پسینہ نکل آتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھانا تو بہت آسان ہے، لیکن جب وہ چڑھانا شروع کرتے ہیں پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ کس قدر مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. مچال کے طور پر یہ شعر دیکھیے. مچال لکھا ہوا ہے، ادھر مثال آنا تھا. شام ہی سے بجھتا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا. کہ کس قدر سادگی بات کی ہے کہ ان کے حالات زندگی ایسے تھے کہ وہ جب شام ہوتا ہے نا تو اکثر انسانوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت اکیلے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے انسان کی مینٹالٹی ہے کوئی کہ رات ہوتے ہی یہ شام ہوتے ہی نا انسان کو اکیلا پن زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے. دن تو وہ جیسے تیسے گزار لیتا ہے. تو میر بھی تھے، وہ اکیلے رہتے تھے تو جو ان کو بھی نا شام ہوتے ہی نا ایسا لگتا تھا کہ ان کا چراغ جو ہے وہ بجھ گیا. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. پھر آگے انہوں نے شعر کہے ہیں کچھ پتا پتا بوٹا بوٹا الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ ناکام دوا نے کیا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس کے مفہوم یاد کرنے ہیں کہ یہ مفہوم کیا ہے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں. پھر جو ہے جی ان کی باتوں میں یا شاعری میں تھوڑا بہت عشق بھی تھا. ٹھیک ہے. جب وہ عشق کا تصور پیش کرتے ہیں تو اپنی محرومیوں کے باعث عشق کو بدنام نہیں کرتے، بلکہ میر کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق ابن یہ ادب نہیں آتا. عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق. یا رب کوئی تو واسطہ سرگشتگی کا ہے، عشق بھر رہا ہے زمیں آسماں میں.
یعنی یہ عشق زمینی نوعیت کا نہیں، ان کے نزدیک کائنات کی روانی کی بنیادی وجہ معرفت کی عشق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے جذبات کا وہ تحرک جو کسی شے کو رکنے نہیں دیتا، انسان کا جو دل آتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، کہ پہلے وہ بہت کافر تھا اور عشق کے بعد جو ہے عشق ایک مذہب کے طور پہ اس نے اختیار کر لیا۔ تو یہاں وہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے ہر چیز شعر کا کوئی بھی شعر مس نہیں کرنا، کوئی بھی شعر کا مفہوم جو ہے یاد رکھنا ہے کہ اب انہوں نے یہ بات کیوں کی۔ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی دراصل ہمارے سامنے ایک مایوس کن آدمی کے طور پہ سامنے آتے ہیں، ایک ایسا مایوس کن آدمی جیسے بار بار عشق نے نقصان پہنچایا، یا شاید یہی وجہ ہے کہ وہ عشق کو یہاں ایک ایسے ظالم کے طور پر دیکھتے ہیں جو حضرت انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، کہ وہ سوچتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور شعر کہا ہے، جان آخر تو جانے والی تھی اس پہ ہوتی میں نثار اے کاش، کہ مطلب میری تو جان جانی تھی، کاش میں اپنے محبوب پہ ہی اس کو نثار کر دیتا، کیونکہ زندگی تو ختم ہونی تھی نا، وہ بھی خوش ہو جاتا میرے سے۔ پھر ایک بہت مشہور شعر جو ہم نے 9th میں پڑھا تھا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب سی ہے، میر ان نئی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، گل کو ہوتا قرار ہے کاش رہتی ایک آدھ دن بہار کاش، ٹھیک ہے۔ اور پھر اینڈ پہ پوچھیں گے خدائے سخن کون ہے، میر ہیں، اور آپ میر کے جو مطلب ان کو خدائے سخن کیوں کہتے ہیں، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو میر ہیں ان کے اشعار میں، ان کے دیوان میں جا بجا ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں نا آسودگی کا احساس ملتا ہے، احساس محرومی، احساس ناتمامی کا بیان ہے۔ کچھ ایسا ہوا کہ میر بہت سی چیزوں سے محروم ہو گئے، اور ان کی شاعری میں بہت سے ہمارے سامنے جو ہے بڑا خاصا بند کے سامنے ہمارے آتا ہے، اسی وجہ سے ہم ان کو خدائے سخن کہتے ہیں۔ لیکچر ختم ہو گیا ہے، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔